وقال عز من قائل فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستوں، بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہم لوگ اسلامی مہینہ رجب سے گزر رہے ہیں۔ رجب کا یہ مہینہ اسلامی شریعت کی روح سے، اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے بڑا محترم مہینہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب سے کہ زمین و آسمان کی تخلیق کی اس وقت سے جو زمانے کی تعداد یا مہینوں کی تعداد جو 12 رکھی ہے، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو محترم بنایا ہے، حرمت والے مہینے اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ تو اس میں سے 3 مہینے مسلسل اور لگاتار آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ یہ 3 مہینے مسلسل اور لگاتار ہوتے ہیں، اور چوتھا مہینہ یہی رجب کا مہینہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کو کیا مقام دیا جائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا خود فرمان ہے کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، کہ تمہارے رب کا یہ حق ہے کہ وہ جو چاہے پیدا کرے اور جسے چاہے چن لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمانے کو پیدا کر کے مہینے بنا کر ان میں سے 4 مہینوں کو اپنی دانش میں اپنے طور پر فیصلہ کر کے ہم بندوں کو سنایا کہ یہ 4 مہینے محترم مہینے ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جسے مقام عطا کر دے، مقدس بنا دے، بس وہ مقدس ہے اور اس کو وہ مقام ہمیں دینا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے کہ ایسے دن جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑے محترم بنائے ہیں، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عام اصول اللہ نے ہمیں بتایا کہ عام دنوں میں بھی آپ کو اپنے آپ پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، لیکن بالخصوص یہ جو محترم مہینے ہیں، حرمت والے یہ ایام ہیں، ان میں تو اپنے آپ پر ظلم کرنے سے آپ کو بالکل پرہیز کرنا چاہیے۔ ظلم کیسے کرتا ہے انسان اپنے آپ پر؟ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، چاہے واجبات اور فرائض کو چھوڑ کر یا اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ باتوں اور کاموں کو انجام دیتا ہے، تو تب ہر بندہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ تو گویا مختصر بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، چاہے وہ ترک اوامر کے ذریعے ہو یا پھر امتثال نواہی، یعنی کہ جو کام جس سے اللہ نے روکا وہ کر کے بندہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، یا جس کے کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے تو اسے چھوڑ کر اپنے آپ پر بندہ ظلم کرتا ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بات بتائی، لیکن ہم امت مسلمہ کی طرف ذرا نظر ڈالتے ہیں کہ اس محترم مہینے میں انہوں نے کیا کام کرنا شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ بس اس مہینے کو میں نے محترم مہینہ بنا دیا ہے، حرمت والا مہینہ بنایا ہے، اور اس میں اپنے آپ پر تم ظلم نہ کرو۔ لیکن امت مسلمہ نے اپنی جانب سے اس مہینے کے لیے بہت ساری فضیلتیں اور بہت سارے اعمال اپنے طور پر ایجاد کر لیے ہیں۔ حالانکہ جو سورہ ہود کی آیت میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، کہ اے نبی جتنا آپ کو حکم دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، جو آپ کو ہدایات آتی ہیں کہ یہ کام کرو یہ نہ کرو، بس اس پر آپ جمے رہو، اور آپ کے ساتھ شرک سے توبہ کر کے اسلام لانے والے سارے مسلمانوں کو بھی یہی حکم ہے کہ وہ اللہ تعالی کے اوامر پر جمے رہیں، اس کے احکام بس بجا لائیں۔ وَلَا تَطْغَوْا، اور
کہیں سرکشی میں مبتلا نہ ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تم جو بھی کرتے ہو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ نے ہم کو خبردار کیا ہے۔ تو ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار نہیں دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین مقرر کیا اس سے ہٹ کر اپنے طور پر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے اور اس کا تقرب حاصل کرنے اور اس کی رضا پانے کے لیے کوئی کام اپنے سے کریں اور یہ سمجھے کہ ہاں اس کام سے بھی اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا۔ تو جب نبی کو اللہ تعالیٰ یہ اختیار نہیں دے رہا ہے تو امت کے کسی بھی فرد کو کہاں یہ اختیار حاصل ہو سکتا ہے؟ ہم اللہ کے بندے، ہمارے اوپر بس یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ صرف اور صرف اللہ نے کیا حکم دیا ہے اسے بجا لائیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے احکام اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہمیں ملتے ہیں یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے یہ احکام ملتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کی ذمہ داری مسلمان ہونے کے بعد بس یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو عبادت کا طریقہ متعین کیا ہے بس اس کو صرف فالو کریں، اس کی پیروی کریں، اس کی اتباع کریں، اپنی جانب سے کوئی چیز دین کے اندر داخل نہ کریں۔ یہی وجہ ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ وغیرہ دیتے، کوئی بھی تقریر آپ اپنی امت کو واعظ و نصیحت کی باتیں کرتے تو بار بار، جیسے کہ آپ لوگ بھی ہمیشہ خطبہ نکاح میں برابر سنتے رہتے ہیں کہ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہہ کر کہ دین میں نئی ایجاد کی گئی ہر چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام نار جہنم ہے۔ مگر اس کے باوجود بھی ہمارے اپنے لوگ باز نہیں آتے۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک بار یہ بات بتائی ہے کہ یہ امت کے اندر پھیلنے والی یہ بدعات اور یہ رسومات امت کے جو علماء اور جو بڑے بڑے لوگ جو دین کا صحیح علم رکھنے والے تو انہیں دوسرے اور کاموں سے روک کر گویا کہ امت کو یہی سب بتانے پر مجبور کر دیے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ جو ذمہ داری اگر مسلمان اپنی جانب سے اب کوئی چیز ایجاد کیے بغیر صرف اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو دین بتایا اسی پر اگر چلتے رہتے اور یہ بدعات اور خرافات کا بازار گرم نہ کرتے تو علماء کو ان بدعات اور خرافات کے بارے میں بتا کر اپنا وقت اس میں لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ دیگر اور لوگ جو اس دین سے بالکل غافل ہیں اور اس کا ان کو کوئی علم نہیں ہے ان تک یہ دین پہنچانے کے دعوت کے کام میں لگ سکتے تھے۔ لیکن شیطان کا غلبہ اس قدر لوگوں پر ہوتا ہے، لوگوں کی جہالت کا شیطان فائدہ اٹھاتا ہے اور ان لوگوں کے نزدیک ایسے ایسے کام جن کا دین سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، ان سب کاموں کو ان کی نظروں میں مزین کر کے دکھا دیا اور یہ ان کے دلوں میں بات ڈال دی کہ یہ کام بھی کرو تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے، اللہ سے قریب تر ہونے کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ اس طرح کی باتیں ان کے دل و دماغ میں ڈال کر ایسے کاموں میں ان کو لگا چھوڑا ہے۔ تو جیسے ہی یہ رجب کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے اپنے پاس عام طور پر لوگوں کے اندر جو چیز گردش کرنے لگتی ہے، رجب کے مہینے کے داخل ہونے کے ساتھ یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ کوئی جو نا یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعا نہیں ہے، بے بنیاد بات ہے۔
ضعیف روایات اس کے تعلق سے تو آتی ہیں، مگر کسی صحیح حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ دعا سکھائی ہو کہ رجب کا چاند نظر آ گیا تو اس کے بعد یہ دعا پڑھو، یہ بالکل بھی ثابت شدہ بات نہیں ہے۔ مگر ہمارے اپنے پاس آج کل ہم لوگوں نے علماء سے دین سیکھنے کی بجائے واٹس ایپ اور یہ جو مسٹر گوگل، ان سب کو ہم نے اپنا بہت بڑا علامہ سمجھ لیا ہے، اور جس کے واٹس ایپ میں کوئی بھی بات آ گئی، ہاں صاحب اس کو اب جو ہے کیا ہے، ہم کو فارورڈ کرنا ہے، آگے اور بڑھانا ہے۔ وہ چیز صحیح ہے غلط ہے اس کی جانکاری کی مجھے کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ تو کتنے لوگ اس طرح کی دعائیں پڑھنا اور لوگوں تک اس کو جناب پہنچانا، یہ اپنا گویا کہ دینی اہم فریضہ سمجھ کر بہت سارے لوگوں کی طرف اس کو جناب کیا پہنچانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ جتنا ان کا گروپ ہوتا ہے، ہر گروپ میں یہ دعا پہنچ جائے اور سمجھتے ہیں کہ میں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا۔ لوگ ہو سکتا کہ غافل رہے ہوں اور میں نے ان کو گویا کہ غفلت سے بیدار کر دیا۔ یاد رہے کہ ہاں، رمضان کا مہینہ ایسا بابرکت مہینہ اور ایسے خیر و برکت کا وہ مہینہ ہے کہ ایک ایک مسلمان جیسے جیسے رمضان کا وقت قریب ہوتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے یقیناً یہ تمنا کرے گا، دعا کرے گا، خواہش کرے گا کہ پروردگارا رمضان کا یہ مہینہ بھی مجھے تو دکھا دے اور اس کی سعادتیں مجھے نصیب کر دے۔ یہ دعا اگر کرتا ہے اپنے طور پر، اس میں کوئی قباحت نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ سمجھ کر کرنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، رجب کا مہینہ داخل ہونے کے بعد اس کے اندر یہ دعا پڑھنا کہ اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے تو برکت مہیا کر دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا نہیں ہے۔ بہرحال ایسی اور بھی بہت ساری بدعات رجب کا مہینہ جیسے ہی داخل ہوتا ہے تو ہم اپنے طور پر رجب کا پہلا جمعے کی رات کو اتنی نماز پڑھنی ہے اور اس کیفیت میں پڑھنی ہے اور اس میں فلاں سورہ اور فلاں سورہ پڑھنا ہے۔ کہاں ہے میرے بھائیو یہ سب باتیں؟ جی چاہے وہ مرد حضرات ہوں، مرد سے کہیں زیادہ خواتین کے اندر اس طرح کی بدعات یہ سب رواج پاتی چلی جاتی ہیں اور وہ یہ سمجھ کر کرتے چلے جاتے ہیں کہ یہ بالکل عین دین کے احکام ہیں اور دین کی باتیں ہیں۔ نہ رجب کے مہینے کے اندر کسی دن اور کسی رات میں کوئی مخصوص نماز ہمیں بتائی گئی، اور نہ ہی رجب کے کسی مہینے یا کسی بھی دن اور کسی بھی جو نا کہ رات کے لیے کوئی اور عبادت ہمیں بتائی گئی، نہ کسی دن کا روزہ ہمارے لیے بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کا یہ مہینہ محترم مہینہ ہونے کی وجہ سے آپ نے اس میں کثرت سے روزوں کا اہتمام کیا، ایسی کوئی بات نہیں بتائی گئی۔ جبکہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن انتہائی محترم اور سب سے افضل ترین دن ہونے کی وجہ سے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کو ترغیب دلائی کہ ان 10 دنوں میں جتنے بھی نیک کام ہیں سب کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لو، ہر طرح کا کام نیک عمل جو بھی ہے سب میں حصہ لینے کے لیے کہا گیا۔ لیکن رجب کے اس مہینے کے لیے ہمیں نہ کوئی نماز، نہ کوئی روزہ، نہ کوئی اور کسی بھی طرح کی کوئی عبادت ہمیں رجب کے مہینے میں کرنے کے لیے بالکل بھی نہیں بتایا گیا۔ رجب ہی کے مہینے میں لوگ معراج کی رات کا بھی اہتمام کرتے ہیں، شب معراج، جبکہ تاریخ کا یہ حال ہے کہ معراج کس مہینے میں اور کس سال یہ واقعہ پیش آیا یہ خود بالکل بھی متعین نہیں ہے۔ کئی اقوال اس کے اندر پائے جاتے ہیں کہ کون سے سال معراج کا واقعہ پیش آیا اور کون سے مہینے میں،
لیکن ہم لوگوں نے اسے رجب کا مہینہ بالکل گارنٹی کے ساتھ اس کو ہم نے طے کر لیا، اور اس میں بھی 27ویں رات یا کوئی اور رات ہم نے اپنی جانب سے یہ طے کر لیا کہ ہاں یہی وہ رات ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور وہ معراج کے سعادت سے آپ کو نوازا گیا۔ اگر ہم یہ فرض بھی کر لیں کہ ہاں جو تاریخ بتائی جاتی ہے کہ اس رات معراج کا واقعہ پیش آیا اور وہ رجب کے مہینے میں بھی پیش آیا، مگر اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا تھا، مگر آپ نے کبھی اس رات کو جاگ کر عبادت کرنے کا نہ اہتمام کیا اور نہ دوسرے دن روزہ رکھنے کا کوئی اہتمام کیا، اور نہ آپ نے اپنے صحابہ کو اس کا کوئی حکم دیا، اور نہ ہی صحابہ نے آپ کی وفات کے بعد اس طرح کے کسی کام کا کوئی اہتمام نہیں کیا۔ تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ ان سب سے آگے بڑھ کر ہم لوگ اپنی جانب سے یہ اہتمامات اگر کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا، اس پر ہمارا کوئی عمل نہیں۔ گویا ہم اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو اگر ہم سے یہ کہتا ہے کہ تیرے حکم کے مطابق ہم چلے، ہم نہیں چلیں گے، ہمارے اپنے من میں کون سی چیز اچھی لگتی ہے، کون سا کام ہمیں اچھا لگتا ہے ہم وہ کریں گے، تیری بات ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بار بار صفات، کیوں اللہ تعالیٰ یہ سب ہمیں قرآن میں بتاتا ہے کہ تمہارے اپنے اعمال اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہیں، تم جو بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، اسے دیکھتا ہے اور تمہاری باتوں کو سنتا ہے۔ سب کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمارے لیے جو طریقہ عبادت کا متعین کیا، کہیں ہم اس دائرے سے، اس سرکل سے کہیں باہر نہ نکل جائیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب باتیں ہمیں بتائی ہیں۔ مگر اس کے باوجود ہم لوگ ہیں کہ جب جب کوئی بھی مہینہ آتا، کوئی بھی موقع آیا تو اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا، اسی وجہ سے جیسے کہ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ یہ جو بدعات اور خرافات ہوتے ہیں، دین اگر سچا دین اور اس کی جو باتیں ہوتی ہیں دنیا کے کونے کونے میں کہیں بھی نہیں بدلیں گی، لیکن جو بدعات اور خرافات لوگوں کی ایجاد کردہ جو باتیں ہوتی ہیں، علاقے علاقے سے اس کے اندر آپ کو اختلاف نظر آئے گا۔ کسی علاقے میں کچھ کرتے ہیں، کسی علاقے میں کچھ اور کرتے ہیں، کسی ملک میں کچھ اور کرتے ہیں۔ یہ سب کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب لوگوں کی اپنی ایجاد کردہ چیزیں ہیں، ایسے کام ہیں کہ جو ایک طرح سے ایک دین کا نتیجہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن دین کی واقعی جو سچی باتیں، صحیح باتیں ہیں، تو ان کو دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ چلے جائیے، ایک کونے سے دنیا کے دوسرے کونے تک بھی آپ جا کر دیکھ لیں تو بالکل اس کے اندر کوئی اختلاف اور کوئی اس کے اندر طریقہ بدلا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ سب ہم لوگ آج کل کہ بالکل ان بدعات اور خرافات کو دین سمجھ کر کرتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ فاستقم کما امرت ومن تاب معک، کہ اے نبی جتنا آپ کو حکم دیا گیا اس پر آپ جمے رہیے، اور آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ اسلام لا کر توبہ کر کے آئے ہیں شرک سے، تو ان سب کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ جا بجا اللہ تعالیٰ ہمیں جو اطاعت کا حکم دیتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم،
تفصیل سے میں نے اس آیت کی روشنی میں خطبہ دیا تھا، لیکن پھر سے یہ بات میں یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہاری اپنی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت کہا ماننے کو کہتے ہیں، جتنا کہا گیا بس اتنا کرو، اور اس کے لیے لازمی بات ہے کہ کیا کہا گیا ہے پہلے ہم جانیں کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہم سے کیا کہا ہے، وہ جان کر جب ہم عمل کریں گے تو تب صحیح معنوں میں کہا ماننا ہوگا۔ اطاعت یہ صحیح معنوں میں اسی وقت نہ کہ وجود میں آ سکتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ یہ جو جوڑ کر بتا رہے ہیں کہ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، کہ تم اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے، اطاعت چھوڑ کر اپنے طور سے کچھ بھی عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، تم عمل کر کے بھی خود اپنے ہاتھوں سے اپنے اعمال برباد کر لو گے۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، یہ اللہ تعالیٰ اطاعت کے ساتھ جوڑ کر بتا رہے ہیں کہ اطاعت کرو، ورنہ یعنی کہ اطاعت نہ کرنے کی صورت میں دین پر عمل تو کر رہے ہو مگر اس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہے، بلکہ اپنی خواہشات کے مطابق اپنا من مانی طریقہ آپ نے اختیار کر لیا اور اس پر اگر عمل پیرا ہو رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان اعمال کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور برباد ہو جائیں گے تمہارے اپنے اعمال۔ تو اس لیے یہ امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، عمر رسیدہ ہو، ہر ایک کو اس بات کی ضرورت ہے کہ مجھے جب میں مومن ہوں اور میں مسلمان ہوں، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت مجھ پر لازم ہے، ہر ایک بندے پر۔ یہ کوئی فرض کفایہ والی بات نہیں ہوتی کہ کوئی کچھ لوگ یعنی مسلمانوں کی ایک جماعت، بستی کے کچھ لوگ اللہ کی اطاعت تو کر لیے تو باقی اور لوگوں کو چھوٹ مل جائے، یہ ایسا حکم اللہ نے نہیں دیا ہے۔ یہ ایک ایک بندے کے لیے خصوصی حکم ہے کہ ہر بندے کے اوپر لازم ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ لیکن یہاں یہ بھی آپ کو غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی خاص چیز کو متعین کر کے کہ اس میں اللہ کی اطاعت کرو، اس میں نہ کرو، اس میں کرو، اس میں نہ، ایسا نہیں بتایا، بلکہ ہماری اپنی زندگی کا ہر کام، چاہے وہ عبادات ہو، معاملات ہو، عقائد ہو، اخلاق و آداب ہو، سارے کاموں میں اللہ تعالیٰ کا ایک ہی حکم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ کسی بھی میدان میں تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل کر اپنی مرضی چلا نہیں سکتے، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے۔ تو ایسے میں اس طرح کے بدعات اور خرافات جو لوگوں کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، جانکاری رکھنے والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بتائیں۔ جی ہاں، آپ کی ذمہ داری ہے بتانا، آپ بتا دیجئے، جانکاری رکھتے ہیں۔ باقی جس کو بتایا گیا وہ اگر مان کر کہ ہاں صاحب صحیح دین تو یہ ہے، یہ تو غلط بات ہے، چلو اس سے میں آج سے توبہ کرتا ہوں، بہت خوشی کی بات ہے۔ لیکن اگر وہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، جیسے بہت سارے لوگ آج بھی جب بدعات اور خرافات سے روکا جاتا ہے تو یہ وہی دلیل جو کہ قدیم زمانے میں ہر نبی کے ساتھ ان کی امت نے کہا کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے باپ دادا کو بس اسی طریقے پر پایا ہے تو ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، ہم اس سے بدلیں گے نہیں۔ تو یہ ان لوگوں کی بات ہوتی ہے جن کے پاس جواب دینے کے لیے کوئی اور راستہ جب نہیں رہ جاتا ہے تو بس وہ اپنے بزرگوں کا حوالہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے سارے بڑے، ہمارے سارے بزرگ ایسے ہی کرتے آئے تو ہم بھی ایسے ہی کریں گے۔ تو بہرحال ہماری اپنی ذمہ داری بات پہنچانا ہے، حق پہنچانا ہے۔ اگر حق کو قبول کر لیا گیا تو خوشی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ بہت بڑی مہربانی ہوگی، اور اگر حق سے دور رہنا چاہتا ہے اور بدعات اور خرافات ہی پر بندہ جمع رہتا ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ تو بس اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہدایت ہے کہ جسے چاہے ہدایت دے دے اور جسے چاہے اپنے جن کے عدل سے گمراہ کر دے۔ تو بہرحال
یہ مہینہ رجب کا مہینہ، تو اس میں ہمارے اپنے دین نے بس ہم کو اتنا بتایا ہے کہ یہ ایک محترم مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، جیسے دیگر اور 3 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا، مگر اس کے باوجود اللہ نے یا اللہ کے نبی نے ہمارے لیے اس کے اندر کوئی خاص عمل کرنے کا کوئی حکم نہیں دیا ہے۔ تو ہمیں ہر طرح کی بدعات اور خرافات سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے، اور جتنے بھی لوگ اس طرح کے بدعات اور خرافات کو دین سمجھ کر کرتے چلے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو نیک ہدایت دے اور صحیح اسلام کو اپنانے کی اللہ تعالیٰ ان سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو